إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. اس سے پہلے جتنی ہماری مجلسیں ہوئی ہیں ان دو مجلسوں میں علم کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. آج یہ موضوع اس کا آخری حصہ باقی ہے اور اس کے بعد اصل موضوع ہمارا جو تربیتی کورس سے متعلق ہے اس کا پہلا موضوع جو عقیدے کی صحیح عقیدے کی اہمیت یہ شروع ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پچھلے دروس میں کچھ باتیں جو ہمارے سامنے آئی تھیں اس کا اعادہ ہم کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے آیت پڑھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما یا مجھ کو علم میں اور بڑھا دے. اس آیت میں کتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ اس آیت کو ہم نے سمجھا تھا پچھلے دروس میں، تو کیا کیا باتیں اس آیت سے ہمارے سامنے آتی ہیں؟ کون بتائے گا کتنی باتیں ہیں؟ 1 2 3 4 جو بھی ہیں، کون بتائے گا اس کو؟ کھڑے ہو کر ادھر آ کے جلدی. یہاں ہم آ رہے ہیں تو یہی ذہن بنا کے آنا ہے کہ کبھی پکڑے جا سکتے ہیں. چلیے جلدی، اس سے پہلے کہ میں کسی کو بلاؤں. بادل سوچیں اچھا آج نہیں آ رہا تو چپ آیا. اور ضروری نہیں کہ یہ ابتدائی وقت میں ہو، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. یعنی بعض لوگ سوچیں گے اچھا معلوم پڑا شروعات میں ایسا ہوتا، تھوڑا 10 منٹ لیٹ آئیں گے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے. کون بتائے گا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس آیت میں کتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ کیا کیا باتیں اس میں سے ہم کو ملتی ہیں؟ یہ ہوا ترجمہ. اس آیت سے کتنی باتیں ہم کو ملتی ہیں؟ وہی اور کون بتائے گا؟ اصل سوال باقی ہے، اب یہ ترجمہ ہوا. ادھر اس آیت سے اللہ نے پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا مانگنے کی اور ان میں زیادتی مانگنے کی. جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ جو زیادہ کے لیے عمرہ کا اور کتنے کا دروازہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے بتایا کہ ان کی آیت کے اندر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا زیادہ علم مانگنے کے لیے. تو زیادہ علم جو ہے یہ عمرہ کا سبب نہیں ہے بلکہ خیر کا سبب ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. نمبر 2 اور کون سی چیز معلوم ہوتی اس سے؟ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ
علم کی زیادتی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 اس میں ہے؟ کون بتائے گا اس میں اور کیا بات معلوم پڑی ہم کو؟ ایسا لگتا ہے سب لوگ پچھلی مرتبہ تھے ہی نہیں، اس لیے کہ جب بھی آپ آئیں گے درس کے لیے، اگلے درس کے لیے، تو پچھلے درس میں جو کچھ پڑھا گیا تھا اس کا اعادہ کر کے آئیں گے۔ نوٹس جو آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ پڑھ کے آئیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور یہاں پر جو بات سمجھائی جاتی ہے ساتھ میں ایک نوٹ بک لائیں گے، اس میں جو باتیں پوائنٹس آپ لکھیں گے، چاہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ کیسی بھی ہو آپ لکھیں گے اس کو، کیونکہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ جو اللہ نے علم کی اجازت دی کہ دعا مانگنے کے اپنے نبی کو حکم دیا، اور اس میں علم سے ہمارے لیے عمل جو ہے صحیح ہوگا، جو عمل کریں گے وہ عمل ہمارے لیے بہت صحیح ہوگا، جیسے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کل حل نبی کو بلا سرین عمل، آپ کہیے کہ اب میں بتاؤں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون نہ ہو گیا؟ تو پھر فرمایا اللہ جی نظر حیات کی دنیا، وہ لوگ جنہوں نے جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں رائے گاہ چلی گئی، اور وہ اسی گمان میں ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو بغیر عمل کے، بغیر ان کے عمل کریں گے تو عمل ہماری نظر میں ہم کو ایسا لگے گا بہت اچھا ہے، مگر وہ عمل ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، کل آخرت میں اس کو جو ہے ضائع کر دیا جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس سے کیا چیزیں ہم کو ملتی ہیں؟ کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ اس سے باقی جو باتیں بھائی نے بتائی تھی، لیکن سب سے جو اہم اس کا نقطہ ہے وہ اس سے علم کی فضیلت ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی، اور اس شخصیت کو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا قرآن کے ذریعے، ان سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ میں اور اپنے علم میں اضافے کی ہم سے دعا کروں، تو اس سے علم کی فضیلت کا جو ہے اہمیت اس کی معلوم ہے۔ اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ اب ہم کو بتانا کیسا ہے؟ سب لوگ سانس لے رہے ٹھنڈا، چلو اب گیا طوفان گیا۔ نمبر 1 وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم کی زیادتی کی دعا کے لیے کہا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کا زیادہ ہونا اچھی چیز ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے لیے نہیں کہتا کہ آپ زیادہ علم مانگو۔ تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں علم زیادہ ہو گیا تو گمراہ ہو جاتا ہے، غلط ہے، کیونکہ اللہ نبی کو گمراہی مانگنے کے لیے نہیں دے گا، بلکہ اللہ نبی کو ہدایت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہے گا، خیر کے لیے کہے گا۔ نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو علم کی زیادتی کی دعا کے لیے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کے کسی بھی مرتبے کو پہنچنے کے بعد آدمی کو علم کی طلب سے، علم کی حرص سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ کتنا بھی علم ہو جائے علم کی طلب اندر رہنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے اس میں، یہ چیز اس کو یاد رکھنا۔ اور مزید یہ کہ تیسری چیز، آدمی کو علم اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں مزید برکت اور توفیق ملے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک اور سوال کہ حدیث میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتى الحیتان فی البحر، کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں علی کل مسلم و مسلمہ، تو مسلم اور مسلمہ پر، مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ جو مسلمہ کی زیادتی ہے
یہ ایکسٹرا ورڈ حدیث میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور مسلم جب بولا جاتا ہے تو اس میں مسلم مرد بھی آتا ہے اور عورت بھی آ جاتی ہے. تو مسلم میں مسلم مرد اور عورت سب آ جاتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اور اس میں کہ طالب علم کے لیے سب کچھ دعا کرتے ہیں، کل شیء ہر چیز دعا کرتی ہے مغفرت کی، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس حدیث سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں اور کیوں ایسا دعا ہوتی ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ اور فرض ہے ہر یعنی مسلمان پر طلب علم، اس کو کون سمجھائے گا؟ مطلب یہ سوال ہے جو میں پوچھا ہوں. اور آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. سب لوگ کتاب میں سے دیکھ رہے تھے. پڑھنے کے لیے بچے ٹیچر کہتا ہے نا تھوڑی دیر 15 منٹ پڑھتے رہو. کون بتائے گا اس کو؟ صحیح ہے، لیکن حدیث کا معنی کیا ہے کہ جو ٹکڑا ہم پڑھ رہے ہیں کہ طلب علم فرض ہے، اس کو سمجھانا ہے. اور لوگ بولیں گے چلو باغ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور دوسرا حصہ طالب علم کے لیے ہر مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو کیا معنی ہے اس؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے علم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے ہو گیا ابھی، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں جو دو باتیں آئی ہیں، فرضیت علم اور مخلوقات کی یہاں تک کہ مچھلیوں کا اس کے لیے طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ مطلب کس لیے ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ایک تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ علم آئے گا تو ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا. اور دوسری چیز جو دوسرا ٹکڑا اس کے اندر ہے یہ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اللہ کی مخلوق دوسری مخلوق بھی اس طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. وہ اس لیے کہ جب طالب علم حاصل کرے گا اور عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی صحیح علم کی دعوت دے گا، صحیح علم پر عمل بتائے گا، تو اس سے جو خیر آئے گی اس خیر کے اثرات ان دوسری مخلوق کو بھی ہوگی. اس لیے وہ طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے جب ہم کسی چیز کو، اس لیے جب کوئی حدیث سمجھائی جائے تو سب سے پہلی کوئی آیت سمجھائی جائے، کوئی بات ہم کو ثابت کرنا ہے، چاہے یہ حدیث ہو یا کوئی اور حدیث ہو یا آیت ہو، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ کوئی حدیث ہے اس سے ہم استدلال کر رہے ہیں، کسی مسئلے کو اس سے سمجھا رہے ہیں، کوئی بات اس سے واضح کر رہے ہیں، تو ایک ایک بات کو مرتب انداز میں پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 یہ اس طرح سے آپ کو بتانے آنا چاہیے. مثال کے طور پر اسی کو آپ لیجئے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو فرض میں دو قسمیں بتائی تھی میں نے، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین اور فرض کفایہ، اس میں دونوں علوم آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر ہر مسلمان پر فرض ہے سے ایک آدمی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی کو عالم بننے کا حکم اس حدیث میں ہے. ایسا ہے نہیں. آپ کو وہ غلط فہمی دور کرنا ہے. آپ کو بتانا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم بن جائے. پھر کیا ہے اس میں؟ پھر اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی کو جس چیز کا وہ مکلف ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سوال پیدا تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا. تو عمل صحیح کرنے کے لیے اس عمل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثال جیسے گاڑی چلانا آپ کو ہے، آپ کو گاڑی چلانا آتا نہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں، نقصان ہوگا. تو دین کے معاملات میں زیادہ نقصان ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ دینی عمل کا نقصان آخرت تک جاتا ہے، دینی عمل کا نقصان آخرت تک جاتا ہے، اس میں اگر غلط ہوا تو آخرت میں نقصان ہوگا، صرف دنیا میں نہیں۔ تو ایک تو یہ حصہ آپ نے بتایا، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ، طالب علم کے لیے ہر مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو بتانا طالب علم کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی بلکہ ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سوال فوراً پیدا ہوتا ہے کیوں؟ آپ کو کیوں کا جواب دینا ہے، آپ رکیں گے نہیں دوسرے کے پوچھنے تک کہ کیوں، آپ کے ذہن میں خود سوال اور اس کا جواب ہونا چاہیے کہ آپ کہیں گے طالب علم کے لیے پہلے فضیلت بیان کریں گے، لیکن ہر ذہن میں سوال ہوگا کہ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے، آپ اس کی وجہ بتائیں گے کہ اس لیے کہ طالب علم لوگوں خود علم سیکھتا ہے اور خود علم سیکھنے کے بعد اپنے اور دوسروں کے اعمال کی اصلاح کے لیے خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو علم سکھاتا ہے۔ سماج میں علم عام ہوتا ہے، جب علم عام ہوتا ہے تو لوگوں کے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ عمل علم کے تابع ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا جب عمل صحیح ہوگا اللہ کی طرف سے خیر آئے گی، اور لوگوں کا عمل صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے سزا نہیں آئے گی۔ لیکن یہ کیوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ خیر آئے گی تو اس میں ان کا حصہ ملے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے سزا کے فیصلے آئیں گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو طالب علم سزا سے بچا رہا ہے سماج کو، جس کا اثر جانداروں تک بھی پہنچتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ ہوا پہلا حصہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا ہے کہ انسان بگڑے گا تو انسان کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا، جانوروں کے ساتھ بھی، اور علم جانوروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ علم اگر کوئی انسان سیکھتا ہے اور لوگوں میں عام کرتا ہے تو لوگ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ تو اس علم کا نفع جانوروں کو بھی ہو رہا ہے، اس لیے مغفرت کی دعا کریں، کتنا اچھا کام کر رہا ہے یہ۔ تو ہم کو اس طرح سے پوائنٹ بائی پوائنٹ سمجھانے آنا چاہیے، چاہے مختصر ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بلا ٹلی آج ہم دیکھیں گے کہ اہل علم کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ اہل علم کس کو بولتے ہیں؟ اہل علم کا مطلب علم والے، اہل کے معنی والے، یا عربی میں لکھیں گے اہل العلم۔ تو اہل یعنی والے، جسے جنت والے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے؟ اہل الجنہ، یا عربی میں ہم بولیں گے اس کو۔ اور حدیث والے آ رہا عربی آپ لوگوں کو بھی۔ اور بدعت والے اہل البدعہ۔ لیکن اہل البدعہ کے بالعکس کون ہیں؟ دونوں الگ ہیں نا؟ حدیث کو چھوڑ کے سنت آتی کیا؟ حدیث سے تو معلوم پڑے گا سنت کیا ہے۔ تو جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل السنہ۔ لیکن سنت کی تلاش میں دائیں بائیں نہیں جاتے، وہ سنت کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں ملتی، وہاں جاتے ہیں، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ تو بہرحال اہل علم وہ ہیں جو علم والے ہیں، یا جس کو دوسرے الفاظ میں آپ علماء کہہ سکتے ہیں، علماء کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے علماء کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب اس کا ایک ایک ٹکڑا، اس لیے کہ آپ کے نوٹس جو ہیں بریک ہوتے ہیں، آپ دیکھیے عربی حصہ آپ کا برابر کٹ ہوتا ہے ایک بات کے مکمل ہونے کے اعتبار سے۔ شہد اللہ، شہیدہ شہیدہ اس نے گواہی دی، کس نے؟
شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے کس بات کی؟ انہو کے معنی کہ، انہو لا الہ الا ہوا. آپ کہیں گے کلمہ الگ دکھ رہا ہے اس میں. ہمارا کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ کو یاد نہیں کرے یہاں پہ تو آیا لا الہ الا ہو، تو یہ ہو کہاں سے آیا؟ تو آپ سوچیں گے وہ ہو کرتے ہو صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہوا کے معنی کیا؟ وہ، ہوا یعنی وہ. تو گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی، اور علم والے بھی. جو اہل کے معنی ہوتا ہے وہ اولو کے معنی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پلورل ہے، جمع ہے. اولو العلم، علم والے، علم والے. تو کتنی گواہیاں یہاں پر آ رہی ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی گواہی، نمبر 2 فرشتوں کی، نمبر 3 علم والوں کی. کس بات پر گواہی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قائما بالقسط، قسط کے معنی عدل، انصاف جس کو بولتے ہیں، لیکن انصاف کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. عدل و انصاف. قائما بالقسط، قائم ہونا، کھڑا ہونا یا نگراں ہونا، اہتمام کرنا، قائم اس کو کہتے ہیں. تو قائما بالقسط، اللہ تعالی عدل کے ساتھ قائم ہے، یعنی اللہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے. کائنات میں پورا بیلنس اس نے رکھا ہے. شریعت ایسی دی جس میں سب کا حق ان کو ملتا ہے. قیامت کا دن ہے جس میں سب کو ان کا حق ملے گا، جزا برابر ملے گی. قائما بالقسط، چاہے کونی اعتبار سے ہو یا شرعی اعتبار سے، چاہے دنیوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے. دیکھیے بریک اپ کیسے کیا میں نے، اس کو یاد رکھیے. یہ چیزیں سب ہم کو سیکھنا ہے یہاں پہ. اب اتنا چھوٹا جملہ ہے لیکن اس کو آپ سمجھیں کیسا بولا. 2 چیزیں ہیں، کونی، شرعی، پھر دنیا آخرت. کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے یا ظلم پر؟ سب بیلنس دکھتا کہ نہیں؟ سب برابر. پورا کائنات کا نظام بیلنس ہے. سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب بیلنس ہے. تو اس میں انصاف کو، عدل کس نے قائم رکھا ہے؟ اور شریعت جو اللہ نے دی ہے اس میں سب کا حق ان کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو چاہے کونی معاملہ ہو یا شرعی معاملہ ہو، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے. اللہ نے جو بھی کیا ہے سب کس پر بنیاد اس کی کس پر ہے؟ عدل پر، انصاف پر. یا اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم، دنیا میں یہ پورا دنیا کا آ گیا، پورا نظام جو ہے یہ پورا کا پورا دنیا میں کیسا ہے؟ عدل پر قائم ہے. کائنات میں، زمین و آسمان میں سب کچھ. اور آخرت میں جب فیصلہ ہوگا کم زیادہ ہو جائے گا لوگوں کو، یا جس کا حق اس کو برابر ملے گا، جزا برابر اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے. اللہ کے سارے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ کائنات کا نظام ہو یا شریعت کے احکام ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں ہو. تو اللہ نے فرمایا قائما بالقسط، وہ اللہ تعالیٰ عدل پر قائم. اسی لیے توحید جو ہے یہ عدل ہے اور شرک ظلم ہے. دیکھیے توحید کیا ہے؟ کیسا عدل ہے توحید؟ کون بتائے گا؟ سب بولے ہیں. ہاں اب پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی وہ ظلم ہے اس لیے یہ عدل ہوا. لیکن کیوں عدل ہوا؟ یہ عدل ہے اس لیے وہ ظلم ہوا ہے. بیٹھ کے نہیں.
اللہ تعالی سارے احسانات بندے پر کس کے ہیں؟ لیکن ماں باپ بھی احسان کرتے، دوست بھی احسان کرتا، پھر یہ تو ان کے ہیں نا. اور بابا کون سا گھوڑا آنے والا ریس میں بتائیں، اس کے بعد تو کروڑ پتی بنائے. یہ سارے احسانات کس کے ہیں؟ پھر اگر کوئی بندہ احسان کر رہا ہے انسان پر تو کیا وہ احسان نہیں کر رہا ہے؟ لیکن کچھ ہے آگے نہیں ہے. اس کو وہ جو کچھ ہم کو دے رہا ہے اس کو کس نے دیا تھا؟ اس کے پاس اپنا کچھ ہے، اس کے پاس جو بھی وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اس کو صلاحیت دی اللہ نے، اس کو مال و اسباب اور نعمتیں دی اللہ نے، اس کے دل میں بات ڈالی مدد کی، وہ بھی کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کو شریعت سکھائی کہ کچھ مدد کرنا چاہیے، بندوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، کس نے؟ اس کی فطرت لوگوں پر رحم کرنے والی بنائی، کس نے؟ تو اصل کون ہے؟ اصل اللہ ہے. تو بندہ اگر بندے پر احسان کرتا ہے تب بھی واقعی وہ اللہ کا احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس بندے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کوئی آدمی کوئی دوائی ہے، کھایا پیا اور خوش ہوا، بہت بہت شکریہ ایسا بولتا؟ دوائی کو شکریہ ادا کرتا؟ کیوں نہیں؟ دوائی سے اچھا ہوا نا. دیا کس نے؟ ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ ملا، بہت بہت شکریہ آپ نے ایسا کیا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے اس دوائی سے اگرچہ شفا ہوئی ہے لیکن اس دوائی کا دینے والا ڈاکٹر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اصل کون ہے؟ اصل تو اللہ ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا جس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ان بندوں کا پیدا کرنے والا جس سے انسان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اب شکریہ کس کا ہونا چاہیے؟ شکریہ صرف زبان سے ہوتا؟ کیسا ہوتا بتائیے؟ ایک شکر کے کتنے مراتب ہیں؟ انگلیاں دیکھ کے بول رہے ہیں اپنی طرف سے، کاپی کر رہے ہیں. ایک 3 مراتب ہے. کون کون سے؟ دل میں اللہ کی نعمت کا احسان ماننا، اعتراف کرنا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. نمبر 2، زبان سے اللہ کا شکر یعنی حمد کرنا. نمبر 3، بدن سے اس کا اظہار کرنا. کیسے؟ اس کے آگے جھک کر، اس کی مان کر، اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے. تو اب اگر آدمی اللہ کی نعمتیں لیتا ہے اور کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو یہ کیا کیا؟ اس نے اللہ کا حق تھا کسی اور کو دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا. تو اللہ کا حق اگر بندے کو دیتا ہے یا کسی کو بھی دیتا ہے تو یہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے. اسی لیے اللہ نے کیا یہاں پر جب توحید کی بات کی، کتنی عجیب بات ہے، قائما بالقسط بولنے کی ضرورت اس میں بیچ میں کیوں آ رہی ہے؟ کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ عدل پر قائم ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ توحید سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، اللہ کا پورا معاملہ عدل پر ہے، وہ اللہ عدل پر قائم ہے، اور تم بندے ہو، تم کیوں عدل نہیں کر رہے ہو اس کے سلسلے میں؟ اس نے تمہارے لیے پورا نظام عدل والا بنایا، تم اس کے سلسلے میں ظلم کر رہے ہو. یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن اکیلا اللہ گواہ ہے. اچھا، اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے تو پھر اور ذکر اگر آ رہا ہے تو کس لیے آئے گا؟ اس کی شرف کے لیے آئے گا، اس کی عزت کے لیے آئے گا. نمبر 2 کون ہے؟ فرشتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں ان پر ظاہر ہیں. کائنات کا نظام پورا اس کے سلسلے میں وہ بہت سارے احکام ادا کرتے ہیں جو عام بندے نہیں جانتے ہیں. اور معصوم ہیں. معصوم یعنی بھولے والے ہیں. کیا مطلب معصوم کا؟ گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ وہ جو کچھ یعنی اللہ نے حکم دیا اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو فرشتے
جن کی زندگی میں طاعت ہے، فرما برداری ہے، ان کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ نمبر 3 کس کو؟ اولو العلم کو۔ تو یہ علم والوں کو اللہ نے کون سی چیز کے لیے گواہ بنایا؟ اللہ کی شان کے لیے۔ کون بولے گا زور سے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ نے گواہ بنایا کس کو؟ اب آپ کو پوائنٹس بتانا ہے علم والوں کی فضیلت۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے ان کی گواہی کس کیس میں لی؟ لا الہ الا۔ دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یعنی دین میں سب سے اہم چیز پر گواہی کس کی لی جا رہی ہے؟ بہت نماز پڑھنے والوں کی لے رہے اللہ یہاں پر گواہی، بہت مالدار، بہت پیسے والے، بڑے بنگلے والے، ان کی گواہی چل رہی ہے یہاں پہ۔ بادشاہ سلامت، اکثر بادشاہ سلامت شرک سے ہی سلامت نہیں رہتے ہیں۔ کس کی گواہی یہاں پر ہو رہی ہے؟ علم والوں کی۔ علم والوں کی گواہی دین میں سب سے اہم چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کسی کو گواہ بنا رہے تو اس کو سچا مانا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ کوئی آدمی بولتا ہے ذرا جھوٹا ہے تو ذرا گواہی دے، ذرا کوئی کرتا ہے بھروسے کا؟ نہیں، بالکل تو دے گواہی، چل کرتا ہے ایسا نہیں۔ جو بہت بھروسے کا ہو، قابل اعتماد ہو، اسی کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کس کو بنایا گواہ؟ اب علماء میں اچھے برے دونوں ہیں۔ یہاں ہم کن علماء کی بات کر رہے ہیں؟ اچھے علماء کی بات کر رہے ہیں، جن کو واقعی دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ وہ آگے ہم آئیں گے ساری چیزوں پر۔ تو یہاں پر اللہ نے نمبر 1 دین کی سب سے اہم اور بنیادی چیز پر گواہ کس کو بنایا؟ علماء کو بنایا۔ سارے بندوں میں کس کو چنا اللہ نے؟ علماء کو چنا۔ نمبر 2، اللہ نے کس کس کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی ذکر کی؟ اللہ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ، کہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں ان کو زمین میں، کائنات میں نافذ کون کرتا ہے؟ پوری کائنات میں بارش کا ہونا، موسموں کا بدلنا، عذاب آنا، رحمت آنا وغیرہ وغیرہ، اس میں کون نافذ کرتا ہے پوری کائنات میں اللہ کے احکام کو؟ فرشتے۔ تو اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کونی احکام کو کونی معلوم؟ کونی یعنی زمین آسمان میں جو ہو رہا۔ بارش کیسے آتی ہے؟ اپنے بات ہی نا، کوئی بتا دیا کہ سمبھاونا ہے بادلوں کی، بارش کی، تو آ جاتی بارش، ایسا ہے؟ واقعی بارش ہوتی کس کے حکم سے؟ اور نافذ اس کو کون پریکٹیکلی لاتا کون ہے؟ بارش، فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، بادلوں کو ہاتھ کے لاتے ہیں۔ اس طرح سے زندگی، موت، بیماری، شفا، سردی، گرمی، بارش، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کو زمین میں، کائنات میں نافذ کون کرتا ہے؟ فرشتے۔ تو اللہ کے کونی احکام کا نفاذ کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ اور شرعی سب سے پہلے کون آتے اللہ کے احکام کو لے کر؟ نبی، اور ان کے بعد دیکھیے کیسی جوڑی، کیسا جم رہا ہے نا برابر، کہ اللہ کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں، کونی احکام یہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن شرعی احکام کا نفاذ بندوں کے وجود کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین زمین پر آئے، زندگیوں میں آئے۔ اب دین زمین پر آئے گا، زندگیوں میں آئے گا، کیسے آئے گا؟ سب سے پہلا نقطہ زندگی میں دین آنے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو دین معلوم ہی نہیں اور دین پہ عمل شروع کر دیتا نا، پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلی آیت کون سی آئی تھی؟ اقرا، پہلے پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ تو اللہ کی شریعت زمین پر آتی ہے کب؟ جب اس کا علم آتا ہے، اور اس علم کو عام کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں۔ انبیاء علماء ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ علماء کی معلم ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ علم والے بندوں میں کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ تو علماء میں انبیاء، کوئی بولے گا تو علماء آ رہے، نبی تو ہے نہیں اس میں، ہے نا، کہ اس میں علماء آ رہے ہیں اور انبیاء نہیں ہیں، تو کیا بات صحیح ہے؟ انبیاء سب سے زیادہ، علماء میں سب سے زیادہ علم والے کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں اللہ کے، اس لیے کہ علماء ان کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وہ عالم نہیں اور یہ عالم ایسا ہوگا، تو علماء میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ اصل علماء تو انبیاء ہی ہوتے ہیں، رسول ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی جو چھوڑی ہوئی میراث ہوتی ہے، ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے بعد علم لوگوں تک
پہنچاتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کہا، علم والے. تو سب سے زیادہ علم والے کون ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول، پھر ان کے بعد جو علماء آتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر یعنی ایک تو یہ کہ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی جو کہ کونی نظام میں نفاذ کرتے ہیں اللہ کے احکام کا، کونی احکام کا. دوسرا علماء کی گواہی کو ذکر کیا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ شرعی احکام کا نفاذ اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں. ایک اور مثال اس کے ساتھ جوڑی ہے. شیاطین اچھے رہتے ہیں برے رہتے ہیں؟ بولے کیا ہم کو اتنے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ جگانے کے لیے ہے. شیاطین جو ہیں آسمان میں جاتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں کی خبریں لے کر پھر نیچے آ کے لوگوں کو جھوٹ سچ ملا کے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. شیاطین جب آسمانوں میں جاتے ہیں کچھ سننے کے لیے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آگ کے مار مار کے بھگاتے ہیں. اور زمین پر جب دین کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہونے کی کوشش ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو اسی لیے بعض علماء نے کہا جیسے آسمان میں فرشتے ہیں ویسے زمین پر اہل الحدیث ہیں، کہ وہ آسمان کے محافظ ہیں، یہ کدھر کے ہیں؟ زمین کے ہیں. کہ دین میں جب کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو برابر پکڑ کے اس کو دین کے باہر کر دیتے ہیں. یعنی اس کی ساری باتیں جو دین میں ملانے کی کوشش کر رہا ہے دین کے محافظ ہیں. جیسے وہ آسمان کے محافظ ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ زمین کے. تو علماء کا یہ معاملہ، اسی لیے اللہ نے، کوئی آدمی سوچے کہ باقی کسی کا ذکر نہیں آ رہا، علماء کا کیوں آ رہا، اور علماء کا کیوں یہاں پر ذکر؟ تو اس لیے توحید کے گواہ زمین پر کون ہے؟ علماء ہے. زمین میں سب سے زیادہ بگاڑ اکثر کس چیز میں آیا؟ توحید میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی اور رسول کی پہلی دعوت کیا ہوتی تھی؟ معلوم ہے یہ میسج ایسا ہے جس کو بار بار ریویژن ضروری تھا، اس لیے کہ لوگ ہمیشہ اس میں پھسل جاتے تھے. تو اس لیے سب سے بڑی چیز دین میں اہم چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کی گواہی، اس کے گواہ زمین پر کون ہے؟ یعنی علماء کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت. اس سے بات معلوم ہوئی دعوت میں سب سے پہلے کیا اہم ہے؟ توحید. سمجھ میں آ رہا؟ تو علم والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ ان کا منصب کیا ہے، ان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہاں ذکر ہو رہی ہے. یہ گواہ ہیں. گواہی کس پر دیں گے؟ وہ فرشتوں کو بولیں گے لا الہ الا اللہ. کس کے سامنے گواہی دیں گے؟ عام لوگوں کے سامنے. تو معلوم ہوا علماء کو اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا زمین پر. کس چیز کا؟ توحید کا. کہ ان کی ذمہ داری ہے توحید کو لوگوں کے سامنے عام کریں. وہ چیز جس میں انسانیت اکثر گمراہ ہوتی رہی، وہ چیز جو دین میں سب سے اونچی چیز ہے اور جس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے، ایسی چیز کا گواہ اللہ نے کس کو بنایا؟ علماء کو. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی توحید کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم. کیونکہ علماء اس کے گواہ ہیں، کیونکہ علماء کو یہ سمجھتی ہے توحید کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم ہے. علم کے بغیر توحید سمجھے گی؟ اس لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ علم علم، ارے بھائی عبادت کرو، کتنا علم، اور یہ توحید توحید توحید، کب تک توحید؟ نماز پڑھو. تو یہ کس کی طرف سے وسوسہ ہے؟ اس لیے ایسے آدمی کو دعا کے لیے کرنا چاہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو علم سے روکے اور توحید کی ناقدری کرے، اس سے بڑی گمراہی اور نہیں ہو سکتی ہے. یہی گمراہی کی اصل ہے کہ توحید کو کم سمجھنا، غیر اہم سمجھنا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کتنا توحید، تمہارے پاس کچھ اور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بولیں گے پہلے یہ تو آ جائے، پہلے یہ تو آ جائے، اس کے بعد باقی دیکھیں گے. یہی نہیں آ رہا ابھی تک زندگی میں. اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا کتنی بار توحید، جو بھی رسول آ رہا توحید، جو بھی رسول آ رہا توحید. تو کوئی آدمی ایسا بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے ہر رسول کی پہلی دعوت کیا رکھی؟ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. والملائکہ، اور فرشتے بھی.
اور علم والے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو عدل کے ساتھ قسط کے ساتھ قائم ہے. کون قائم ہے عدل کے ساتھ؟ اللہ تعالی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت کی عجیب بات آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اس میں 2 بار لا الہ الا ہو آ رہا ہے. ایک آیت میں 2 بار لا الہ الا ہو. کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، کہ پہلی مرتبہ علماء نے کہا خبر کے طور پر ہے اور دوسری مرتبہ امر کے طور پر ہے. یہ بھی دیکھو، پہلی مرتبہ اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے اس بات کا. تو اللہ نے کہا دیکھو توحید کا گواہ خود اللہ ہے، خود فرشتے ہیں اور علم والے بھی ہیں. اور دوسری بار کہا لا الہ الا ہو. تو اب اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت مانو. تو دوسری مرتبہ جو ذکر کیا اس کی تکرار وہ امر یعنی حکم کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ دوسری مرتبہ جو لا الہ الا ہو آ رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ حکم کے طور پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ. اور پہلی مرتبہ ہے وہ خبر کے طور پر ہے. ٹھیک ہے. العزیز الحکیم، العزیز اور الحکیم یہ 2 نام اللہ کے یہاں پر آئے ہیں. العزیز کے معنی زبردست، غلبے والا، وہ سب پر غالب آ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے ناکام کر دے. وہ زبردست ہے. جس کو چاہے اللہ تعالی یعنی اللہ سب پر غالب ہے. سب پر اللہ کیا ہے؟ غالب ہے. جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. تو یہ العزیز ہے. الحکیم حکمت والا ہے، حکمت والا ہے، گہرائی کے ساتھ جاننے والا، ہر چیز کی باریکی کو جاننے والا. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. العزیز اور الحکیم کئی جگہوں پر قرآن میں آتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ العزیز غلبے والا ہے اور الحکیم حکمت والا ہے. شرک لوگوں میں عام ہوتا رہا ہر دور میں، اور اکثریت انسانوں کی توحید میں ان میں بگاڑ آتا رہا. اور شرک میں پڑنے کی وجہ سے جتنے بھی رسول آتے رہے جنہوں نے توحید کی دعوت دی، ان کے مقابلے میں اہل شرک ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے ہر اعتبار سے اہل توحید کو ستانے اور تکلیف دینے کی کوشش کی. تو جب اللہ کی طرف سے توحید اتنی ضروری ہے اور اللہ بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، تو ایسا کیوں رہا کہ ہر دور میں توحید والوں کو شرک والے ستاتے رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مدد نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی طاقت نعوذ باللہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا العزیز، وہ عزیز ہے، زبردست غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ نے کیا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ دوسری ایک صفت کیا ہے؟ الحکیم، حکمت والا ہے. وہ غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ حکمت والا بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بعض اوقات اہل حق کو تکلیف میں ڈالے رکھتا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. اسی لیے کئی نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو لوگوں نے ستایا. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ستایا گیا، بہت ستایا گیا. اللہ غلبے والا ہے لیکن پھر بھی ان کو ستایا گیا. یہ ان کے حق پر نہ ہونے کی دلیل نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت میں نقص کی دلیل نہیں تھی، بلکہ کس چیز کی دلیل تھی؟ اللہ کی حکمت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں پر غلبہ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کو پورے عرب سے نکال دیا ہے. تو اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ حکمت پر. تو اگر اہل حق کی مدد نہیں ہو رہی ہے، اہل توحید مغلوب دکھائی دیتے ہیں، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا، کوئی آدمی کہتا ہے علماء ہمیشہ کمزوری دکھائی دیتے ہیں، طاقت والے تو دکھتے نہیں ہیں. مسلمانوں کا، علم والوں کا ہمیشہ غلبہ نہیں ہوتا ہے مادی اعتبار سے. غلبہ ایک ہوتا ہے مادی اعتبار سے. پھر مر گیا.
اور ایک ہوتا ہے نظریاتی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے طاقت کے اعتبار سے جیسا فرعون کے پاس طاقت تھی، اور ایک ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پر طاقتور ہونا۔ علماء کے پاس کون سی طاقت رہتی ہے؟ مار پیٹ والی۔ علماء کے پاس کون سی دلیل ہوتی ہے؟ علم والی۔ دونوں میں پاورفل دلیل کون سی ہے؟ علم والی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں عقل بڑی کہ بھینس؟ تو طاقت والی دلیل اور علم والی دلیل، اس میں زیادہ پاور کس میں ہوتا ہے؟ علم کا درس ہے اس لیے۔ کیوں؟ کیسا؟ کون بتائے گا؟ نہیں، دونوں ٹکرائیں گے تو دونوں میں پاور کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے؟ سماج کے اندر پاور کس کے پاس زیادہ ہے؟ پاورفل کون سا ہے دونوں میں؟ کیسا؟ تو یہ تو سب آنسر ہو گیا، ظاہری اعتبار سے طاقت ہے گیا۔ علم زیادہ کہ طاقت زیادہ؟ دبلے پتلے علم بولیں گے، موٹے تگڑے کیا بولیں گے؟ طاقت۔ ہاں صحیح ہے۔ ایک چیز یہ کہ علم کا غلبہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ طاقت سے، جس کو آپ تلوار، مثلا تلوار پکڑ کے چلو، آپ تلوار سے، طاقت سے کسی کو مٹایا جا سکتا ہے، بدلا علم اندر تک بدل دیتا ہے آدمی کو۔ عمر کی مثال لیجیے، تلوار، آپ دیکھیے تلوار یا طاقت، اس کا استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے؟ غلبہ، غلبے کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غالب ہے، تلوار دیکھا صاحب سدھر گیا، مان لیا۔ لیکن طاقت کی پہنچ کہاں تک ہے؟ دل تک ہے۔ اور علم کی پہنچ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی بات معلوم پڑی آج۔ تلوار سے آپ کو مجبوراً اکراہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ہے نماز پڑھنے تو ڈنڈا، تو آدمی پڑھے گا وہ نماز، لیکن ڈنڈے سے ایک آدمی کو اندر سے نمازی بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، جاتے ہیں لوگ مدینہ میں، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، تو جاتے ہیں وہاں پہ مدینہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو قبر کو اس کو چھو کے بہت روتے، ناڑے واڑے کیا کچھ نہیں کرتے وہاں پہ، اور پیچھے دیکھتے رہتے ڈنڈے والا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا۔ ڈنڈے والا اگر ہو تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اتنا بہادر تو اب تک مدینے میں کوئی رپورٹ آئی نہیں۔ تو ڈنڈا اگر ہو تو آدمی بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے اور کرنے کے کام کرتا ہے، لیکن وہ ڈنڈا ہٹ جائے تو پھر سے وہی صحیح۔ لیکن علم آدمی کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے، آدمی کو اندر سے بدلتا ہے، آدمی کو اندر سے بدلتا ہے۔ تو علم کی طاقت جو ہے تلوار کی یا مادی طاقت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم آدمی کو اندر سے مغلوب کر دیتا ہے، اندر سے توڑ دیتا ہے اس کو۔ جب حق سامنے آتا ہے تو آدمی اندر سے اس کو قبول کر کے بدل جاتا ہے، لیکن طاقت سے ایک آدمی کو باہر سے بدل سکتے ہیں، اندر سے نہیں۔ تو اصل طاقت وہ ہے جو آدمی کو اندر سے بدلے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا العزیز الحکیم، اللہ تعالی غلبے والا ہے اور کیسا ہے؟ حکمت والا ہے۔ تو اللہ غالب آ سکتا ہے، سب کو مٹا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں مٹا رہا اللہ تعالیٰ؟ کیوں اہل حق ہمیشہ پٹتے رہتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ اسی لیے فرعون کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آنے دیا اس کو، آنے دو۔ لیکن جب یہ پار ہو گیا اور وہ بیچ میں آ گیا تو اللہ نے کیا کیا؟ تو اب اتنا جو آدھا راستہ کراس کیا اس نے، اس میں کیا تھی اللہ کی حکمت، کہ جس کو اس نے اپنی نجات سمجھا اسی کو اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ کئی قومیں ہیں جنہوں نے دیکھا بادل آئے، اور اللہ کے مکر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اللہ بعض بندوں کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو عافیت سمجھتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے بادل دیکھے، سمجھا بارش کے بادل آ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا تھا؟ ان کے لیے عذاب تھا۔
تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. بہرحال یہ طویل بات ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی آیات میں اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی ایک آیت کو اگر لے کے ہم بیٹھ جائیں اور مفسرین نے جو کچھ اس میں غور و فکر کر کے لکھا ہے پورا بیان کرنے لگے ابھی تو بہت زیادہ ہو جائے گے. یہ ایک آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں، آپ نے سوچا ہوگا ابھی دیکھیے کتنا ہے اس کے اندر، کیا کچھ نہیں ہے. یعنی انسان کا واقعی سلف کے منہج پر اگر تدبر ہو تو اس کو سونے کی چابی مل گئی، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے. تو اس میں اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو دین کی سب سے اہم چیز توحید کا گواہ قرار دیا، نمبر 1. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی ذکر کی. یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا شرف ہے. اور ایک آیت خصوصی طور پر اس میں خاص بات کیا ہے، اس آیت میں 2 مرتبہ اور اس میں اہل علم کو گواہ بنایا گیا. کس سلسلے میں؟ تو معلوم ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے، سب سے اہم ذمہ داری توحید کا غلبہ ہے. بہرحال تو یہ علم کے بارے میں اولو العلم یا علم والوں کے بارے میں ہم نے دیکھا. آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار. الا کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی جو تنبیہ والی ہو. الا خبردار، جسے ہم کہتے ہیں کان کھول کے سن لو، دھیان دے کے سنو، تو عربی میں ایسا بولتے ہو کیا کہا جاتا ہے؟ الا الا ان الدنیا ملعون، یقیناً دنیا ملعون ہے، ایسی چیز ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، لعنت کی حقدار ہے. ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ ملعون ہے. الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے. وما والاہ، یا وہ چیز جو ذکر سے قریب کرے، ذکر کی طرف پھیرے یا اللہ کی طرف پھیرے. والاہ جو اللہ کی طرف پھیرے یا اللہ کی یاد کی طرف پھیرے. وعالم او متعلم، یا پھر اور عالم یا علم کا سیکھنے والا. متعلم عربی زبان میں تعلم، تعلم یعنی علم سیکھنا، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا. تو اسی پر سے ہے متعلم. تو دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، یا وہ چیز جو اللہ سے جوڑے، اللہ سے قریب کرے، اللہ کے ذکر سے قریب کرے. اور عالم اور متعلم، عالم اور متعلم. معلومات 3 چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں، 4 مل رہی ہیں. کون کون سی 4 ہیں بتائیے؟ نمبر 1 جس پر لعنت نہیں ہے، کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ذکر. نمبر 2 اللہ سے یا ذکر سے قریب کرنے، جو چیزیں اللہ کی یاد پیدا کریں، اللہ کی یاد پیدا کریں. نمبر 3 عالم، اور نمبر 4 طالب علم. تو ہم ان میں سے کوئی ایک اگر نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ ان کے علاوہ سب کیا ہے؟ سب پر لعنت ہے. تو وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، دنیا کی ہر ایسی نعمت لعنت کی حقدار ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آدمی مثلا یہ سوچے کہ کھانا کھا رہا ہے، یہ کھانا دنیا میں آتا ہے، یہ بھی ملعون ہے اور میں خود بھی ہوں، تو ایسا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، کیونکہ اس میں سے نکل رہا کون کون ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا، یا وہ جو اس سے جڑا ہوا ہے. تو ذکر سے جڑا ہوا ہے تو ذکر کرنے والا بھی اس میں آ جاتا ہے، اور وہ چیز بھی جو اللہ کے ذکر کی طرف پھیرے. بعض لوگ اس سے وہ لیتے ہیں تسبیح، کیونکہ یہ ذکر سے اس سے قریب کرنے والی ہے. کل کو کوئی قوالی کو بھی ذکر سے قریب کرنے والی ڈالے گا،
تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو غیر شرعی ہوں. ہر ایسی چیز جو اللہ سے قریب کرے، اللہ کی یاد سے قریب کرے، اللہ کی یاد سے جوڑے، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ لعنت سے محفوظ ہیں، بچی ہوئی ہیں. اور نمبر 3 اور 4 کیا ہے؟ وعالم او متعلم، عالم یا متعلم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا مشغلہ ایک انسان کو اللہ کی لعنت سے محفوظ کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی بیٹھ کے بیچارہ حدیث پڑھ رہا ہے گھر میں، یا قرآن کی آیتیں سیکھ رہا ہے، یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھ رہا ہے. کوئی عالم ہے، دینی درس دے رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، چاہے الف لام میم سکھا رہا ہو، چاہے الف لام میم سکھا رہا ہو، لیکن یہ عالم چونکہ علم کے مشغلے میں ہے اور وہ طالب علم جو علم کے مشغلے میں ہے، تو ان دونوں کے لیے کیا ہے فضیلت؟ یہ اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے. تو اس میں فضیلت کس چیز کی مل رہی ہے؟ علم کی. کیونکہ علم کے بغیر ذکر بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے جوڑی ہیں. دیکھیے دو یاد رکھیے چیزیں، یہاں پر ذکر اور علم دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں. اگر علم نہیں ہو تو ذکر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، حق ہو ہے کہ نہیں ہے. بدعات میں مبتلا صوفیوں کا کیا حال ہوا کہ انہوں نے ذکر کو مقصود بنایا، لیکن علم سے علم کی تخفیف کی. علم کو اتنا امپورٹنٹ نہیں، بلکہ ان کی اب پورا شروع کریں گے بہت زیادہ وقت جائے گا ہمارا. اس میں سے ایک بات یہی ہے، حدیث کے علم کو صوفیوں نے بہت زیادہ گرا کے پیش کیا. مثال کے طور پر ابن الجوزی وغیرہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے اس کو. ضمناً جو باتیں یاد آتی ہیں میں بولتا جاؤں گا تاکہ آپ اس کو یاد رکھتے چلے جائیں. یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں، ذکر اور علم. کوئی آدمی آپ کو بولتا دیکھ ذکر پہلے آ رہا تو ہم ذکر والے ہیں، اللہ اللہ، اور علم بعد میں ہے، تو کوئی آدمی اس طرح سے کر سکتا ہے. تو یہاں پر چاروں چیزیں ہیں، چاروں کو ہم کو لینا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اب ذکر اگر صرف پکڑ لے آدمی اور علم چھوڑ دے تو صحیح ہے، علم لے لے اور ذکر چھوڑ دے تو، اور ذکر صرف اتنا مانا ہے اس کا خالی سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی یاد. پوری شریعت اس میں آتی ہے، پوری شریعت اس میں آتی ہے کہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا کہ اللہ کا کیا حکم ہے. کوئی آدمی مثلا جماعت کھڑی ہے اور وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کرے، صحیح ہے؟ بولے ذکر آ رہا نا، نماز کدھر ہے اس میں؟ تو صحیح ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے اس کو کہ یہاں یہ کرے. اسی طرح سے کوئی آدمی عید کا دن ہے اور اس نے ابھی تک کے زکات الفطر نہیں دیا ہے، اور وہ آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کر رہا ہے، حق ہو کر رہا ہے، الا اللہ کر رہا ہے، صحیح ہے؟ ذاکر بولیں گے اس کو؟ یہ اصل یاد رکھنے کی چیز بھول گیا. کیونکہ اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں داخل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بھی یاد رکھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ خالی اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ کا حکم بھول جانے کا چلتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ کے احکام کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر اور دوسرے ہے علم. یہ دو چیزیں حدیث میں آئی ہیں. اگر ذکر کے ساتھ علم نہیں ہو تو بدعات کا وجود ہوگا. مثال کے طور پر علم حدیث کے سلسلے میں صوفیوں نے کیا کہا، ان لوگوں سے حدیث والوں سے پوچھیں گے یہ حدیث تم کو کس نے بیان کی سند کے بارے میں، تو بولتے فلاں نے بیان کی، اور اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے. اب اس سے پوچھا جائے وہ جس نے تم سے بیان کی وہ ہے کیا؟ بولے نہیں، وہ تو مر گیا، اس کی وفات ہو گئی. اور اس سے جس نے بیان کی تھی وہ بھی مر گیا، اور وہ بھی مر گیا. تو دیکھو ان کا علم مردوں سے آیا ہے، لیکن ہمارا علم کہاں سے آ رہا ہے؟ زندہ سے آ رہا ہے. تو بولے ہمارے پاس جو علم ہے وہ کس کا ہے؟ زندہ سے آیا. ان کا علم کہاں سے آیا؟ وہ مر گیا، یہ بھی مرنے والا ہے ابھی. تو اس طرح سے انہوں نے علم کی جو ہے ناقدری کی، خصوصاً علم حدیث کی ناقدری کی. اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں آپ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ایک مشہور کتاب میں ہے کہ محدث عبد الرزاق درس دے رہے ہیں، عبد الرزاق ابن الحمام وہ درس دے رہے ہیں، اور ایک نوجوان گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. یہ چونکہ علم سے ہی متعلق اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اگر مناسبت نہیں ہوتی تو نہیں بتاتا.
گھٹنوں میں سر ڈال کے ایک نوجوان مسجد میں ادھر کونے میں بیٹھا ہوا ہے. اب خضر صاحب آئے, ابھی واقعہ ہے اس لیے, ورنہ اس طرح کا خضر آئے, راوی کون ہے اس کا وہ پہلے پوچھنا پڑے گا. وہ اس کے پاس گئے, کہا وہاں جاتا نہیں, تو حدیث کا درس ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور محدث عبدالرزاق وہاں درس دے رہے, اتنے بڑے محدث. تو انہوں نے کہا سر اٹھائے بغیر, کہا کہ وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیث سنتے ہیں, اور یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے سنتا ہے. تو آپ سوچئے, یعنی اس طرح کے ضمنی نبی, کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے سن رہا ہے وہ حدیث, اور وہ سب پاگل لوگ ہیں, وہ تو بیچارے ان کو سند کی ضرورت ہوتی ہے, پھر صحیح ضعیف اور پھر اتنے طرق اور کیا کچھ نہیں. یہاں کیا ہے, نہ طرق ہے نہ کچھ ہے, ایک ہی طریقے ڈائریکٹ ہاٹ لائن. یہ جو جہالت ان کی تھی, اس لیے آپ دیکھیں گے واللہ شرک اور بدعات جو دین میں سب سے بھیانک چیزیں ہیں, اس کا منبع اگر آپ کو ملے گا تو صوفیوں کی زندگی میں ملے گا. درگاہیں محدثین نے بنائی, صوفیوں کی طرف سے ملے گا. ڈھول تاشے آپ کو کہاں ملیں گے, عرس ننگے ناچ کہاں ملیں گے آپ کو, لڑکوں کے پیچھے بھاگنا کہاں ملے گا آپ کو, سب ادھر ملے گا آپ کو. تو یہ اس میں اچھے لوگ بھی تھے, ہم سب کو برا نہیں بول رہے ہیں, لیکن ان کا اچھا ہونا پورے ٹوٹل کو اچھا نہیں کر سکتا ہے. کچھ اچھے نیک لوگ بھی تھے اس کے اندر, لیکن ان سے بھی محدثین نے بہت سارے اس سلسلے میں, امام مسلم وغیرہ نے بھی خود کہا کہ ہم نے حدیث کے سلسلے میں سب سے زیادہ دھوکہ کھانے والے اور غلط جھوٹ بولنے والے صالحین کو پایا, مراد صوفیہ تھی. اس طرح کے لوگ جن کا معاملہ عبادات تھا, بہت سارے نیک نیتی سے انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی, کیوں؟ تاکہ لوگ عمل کرنے والے بن جائیں. نیت اچھی کام برا. کب ہوتا ہے ایسا؟ جب آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہو. بہت محبت سے بچہ بہت رو رہا, کچھ تو دوا لا کے پلا دو, نیلی گولی پیلی گولی, چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو سماج کی فلاح اور اصلاح کے لیے صرف خیر خواہی کافی نہیں, بلکہ علم بھی ضروری ہے. تو دو چیزیں حدیث میں آئی, ایک ذکر اور دوسرے علم. علم آدمی کو صحیح روشنی دیتا ہے, صحیح غلط کا فرق بتاتا ہے, حلال و حرام کی تفریق بتاتا ہے, حق و باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ذکر نہ ہو تو وہ علم بعض اوقات, اکثر اوقات مکر اور جدال کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے, بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, گدیاں ہیں ان کی, شرک کو توحید, توحید کو شرک, اور بدعات کو سنت, اور سنت کو بدعات. حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اللہ کی یاد دلوں سے نکل گئی. اللہ کا ڈر, ذکر کے معنی صرف اللہ کا نام لینا نہیں ہے, اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اس کا استحضار ہونا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ خالی اللہ کا نام لو؟ نہیں, واقعی وہ ذکر جو آدمی کی اس کی جو ہے شخصیت کو تبدیل کرے. تقوی, خشوع, خشیت, یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں. اللہ کو یاد کرنا, کیسے یاد کرنا؟ آپ بتائیے کہ کسی بھی چیز کے استحضار کے ساتھ اس کے اوصاف کا استحضار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزیں, مثلا ایک آدمی ہے, اگر وہ شیر اگر اس کے سامنے بولا جائے تو شیر سوچتا شیر کیسا رہتا ہے, سانپ بولا جائے فوراً سانپ کے اوصاف, سانپ ایسا رہتا ہے, مچھر بولے تو آدمی کو ایسا ہوتا ہے, جھینگر تو ایک دم ایسا. ہر نام کے ساتھ میں اس کے اوصاف ہوتے ہیں. پہاڑ تو آدمی کے دل میں, آسمان, کائنات. اللہ جب بولا جائے تو اللہ کے ساتھ استحضار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو سمیع ہے, بصیر ہے, عزیز ہے, حکیم ہے اور قدیر ہے, غلبے والا ہے, غصہ آتا ہے اس کو, وہ ساری کائنات کا رب ہے, مالک ہے, معبود. ان سارے اوصاف کے ساتھ اللہ کو جب یاد رکھے گا تو اس کا علم جو ہے, اس کا علم واقعی علم ہوگا, اس کی زندگی میں عمل بھی آئے گا, اس کی زندگی میں عمل بھی آئے گا. تو یہ دو چیزیں ایک شخصیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں, ایک واقعی علم اور دوسرے اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. اسی لیے اور بھی جگہ پر ہے, آپ اس کو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں دیکھ سکتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کہ تفکر کے ساتھ ذکر کو اللہ نے جوڑا ہے. تفکر ایک عقل کا کام ہے, غور و فکر کا کام ہے, اور ذکر اللہ کی یاد ہے. دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع کیا. ذکر عملی بھی ہوتا ہے,
بہرحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو کیا قرار دیا؟ ملعون. ملعون کے معنی کیا ہے؟ لعنت ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے. عام طور سے علماء نے لعنت کی تعریف میں کہا ہے کہ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور کون ہے جو ملعون نہیں ہے؟ الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم. تو یہ چار چیزیں ہیں، ان کا اہتمام ہم کو بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اگر کوئی آدمی بیچارہ بیٹھ جائے ذکر کے لیے، سبحان اللہ الحمدللہ گئے، تو صوفی ہے. صوفی نہیں، سنت ہے. ایک آدمی کو اپنے اوقات میں ذکر کرنا چاہیے. فجر کے بعد کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا وقت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو بھی اذکار سنت سے ثابت ہیں ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. یہ آدمی کو مستقلاً اللہ تعالیٰ سے ربط میں رکھتا ہے، اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، وہ ضروری ہے. اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آئیے اب علم کے بالمقابل دوسری چیز کیا ہے؟ جہالت، جس کو عربی زبان میں جہل کہتے ہیں. جہل. بہت سارے لوگوں سے کہا جائے ذرا اس بارے میں تھوڑا آپ سوچو، دیکھو یہ حدیث ہے یا دین کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو جان بچانے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پر ہم تو جاہل ہیں، ہم تو جاہل ہیں. لوگ اس کو دینی گفتگو کرنے یا حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے ایک اچھا عذر سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ان کو دین کی بات اگر آپ کرو اور تھوڑا سوچنے کی بات ان کے سامنے کرو تو فوراً کیا کہتے بھائی یہ تو عالم علماء کا کام ہے، اور ہم نہ عالم ہیں نہ علماء ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ جاہل ہیں. تو ہم دین کی بات زیادہ اس میں ہم ڈیپ نہیں جانا چاہتے ہیں. ڈیپ جانا غلط ہے. تو اس طرح کی ذہنیت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. تو جاہل ہونا اچھا ہے کیا؟ اچھا ہے نا. اجنانات سکھ بولتے ہیں نا جیسے مراٹھی میں. بہت سارے لوگوں کی بہت اس میں لاجک ہوتا ہے. بولتے دیکھو علماء اگر علم آئے گا قیامت کے دن 5 سوال ہیں. کون کون سے سوال ہیں؟ کون بتائے گا؟ قیامت کے 5 سوال کون سے ہیں؟ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، نماز پڑھا تھا کہ نہیں، زکات دیا تھا کہ نہیں، حج کیا تھا کہ نہیں، اور روزہ رکھا تھا کہ نہیں. یہی نا 5 سوال کیا ہیں؟ عمر کہاں بتائی، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا، اور جو جانتا تھا اس پر کتنا ہوا. تو ان سارے سوالات کے جوابات میں کیا ایڈریس بتانا پڑے گا؟ عمر کہاں گزاری، پتا، گھر کا پتا. جوانی کہاں گزاری، کالج، کلب، کینٹین، پورا پتا بتائے گا. مقصود کیا ہے اس سے؟ یعنی وہ ڈانٹ کے طور پر، محاسبے کے طور پر ہوگا کیا کیا. جیسے ایک مالک پوچھتا ہے کسی کیا کیا اتنے پیسے کا، تو بتائے گا چائے پیا، جوا کھیلا، یہ کرے گا. وہ ڈانٹ کے طور پر ہوتا ہے. کیا کیا بتا. تو محاسبہ اللہ کو نہیں معلوم ایسا ہے، وہ محاسبے کے طور پر ہوگا کہ عمر کس کام میں خرچ کی. جوانی کی طاقت، عن شبابہ فیما ابلا عن عمری فیما افنا. عمر کس چیز میں فنا کی، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور 5واں جو جانتا تھا اس پر کتنا. تو بعض لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ سوال بہت ڈینجر ہے. اور علم پہ کتنا عمل کیا. قیامت میں علم ہی نہیں تھا اپنے پاس تو عمل کا سوال ہی ہونے والا ہے. تو جب علم ہی نہیں تو پھر عمل، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو پھر میں خرچ کا حساب کیوں دوں. تو کیا ایسا صحیح ہے؟ اس آدمی، اب یہ آرگومنٹ ہے، اگر کوئی یہ آرگومنٹ آپ سے کرے تو آپ کیا جواب دو گے اس کا؟ ورنہ آپ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے بھائی یہ ایک اچھا معلوم پڑا آپ نے کو، اگلے درس سے میں بھی نہیں آتا، معلوم پڑا تو عمل بھی کرنا پڑے. ایک درس پسند آئی بات، ایک درس میں ایک بات بہت اچھی لگی، علم نہیں عمل کا بھی محاسبہ نہیں. ایسے صحیح ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟
ہاں لیکن کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی جب علم آئے گا تو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس لیے عمل ہی علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو مسئلہ ہی ختم، تو کیا کریں گے اس کو؟ جان بوجھ کے کرا تو کیا ہوا؟ ہر کام آدمی جان بوجھ کے ہی کرتا ہے، بغیر جانے بوجھے نیند میں کرتا ہے۔ جوانی تو علم کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بولے گا بہت کام کرتا تھا میں، اوور ٹائم کرتا تھا، کسی کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا جو یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، آرگومنٹ بول رہا ہے وہ، اس کو اتنا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو یہ حدیث تو معلوم ہے جو اس سے دلیل پکڑ رہا ہے۔ 5 سوال ہونے والے ہیں، مال کہاں سے کمایا، پوری زندگی اس میں آ جاتی، عمر کہاں کھپائی، جوانی کی طاقت کہاں خرچ کی، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو ایک تو چلو چھوٹ گیا بیٹا، 4 عمر کا اور جوانی کا سوال اس کو ہے کہ نہیں ہے، یہ تو معلوم پڑ گیا نا۔ اس کو بولنے کا بھائی باقی تو چھوڑ دو، یہ 4 سوال کا علم تو تیرے کو ہے نا، اس کا محاسبہ ہونے والا ہے کہ تیری عمر اور تیری جوانی کہاں گئی، مال کا تیرا سوال، اب تیرے کو جواب اتنا تو دینا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی کو اتنا تو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا اتنا تو محاسبہ ہو سکتا ہے کہ تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا جو معلوم تھا جب علم ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی آدمی کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرتا ہے، گاڑی چلانا، کھانا بنانا، کوئی مشین چالو کرنا، بند کرنا، اس کا علم آدمی کو معلوم ہوتا ہے، کچھ کرنا ہے اگر تو اس کا علم ضروری ہے۔ تو جتنا دین ہے اللہ کا، دین پر چلنا ضروری ہے، اس کو معلوم تھا اور اس کے لیے علم ضروری تھا، تو پھر جب علم حاصل نہیں کیا تو ڈبل پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ ایک عمل نہیں کیا کیونکہ معلوم نہیں تو عمل بھی نہیں کیا، اور دوسرے علم بھی حاصل نہیں کیا، تو عمل نہیں کرنے کی پکڑ الگ، علم حاصل نہیں کرنے کی پکڑ الگ۔ اور جو اعمال کیے ہوں علم کے بغیر اگر وہ غلط نکلے تو وہ بھی برباد۔ تو بتائیے آدمی برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسی بربادی ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، یہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی آدمی کہہ کے بلائے او جاہل بھائی ذرا ادھر آؤ نا، یہ بکسا اٹھانے میں تھوڑی مدد کرو، پسند آئے گا اس کو؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آگے پوچھے آپ کی مجلس میں کتنے جاہل ہیں ذرا باہر بھیجو، تو کہے کہ آپ اٹھو آپ اٹھو آپ اٹھو، اگر کرنے لگے اور میرا نام کیوں لیا، اس میں جاہل دکھتا، آپ تو بولے تھے میں جاہل، پسند آئے گا اس کو؟ نہیں آئے گا۔ تو انسان نہیں چاہتا ہے جاہل کہلانا، تو آدمی جاہل بننا کیوں پسند کرتا ہے؟ دیکھیے آدمی جاہل کہلائے یہ مصیبت نہیں ہے، جاہل بنے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ کسی آدمی کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، وہ جانکار ہے، چل رہی اس کی گاڑی اچھی، کوئی مسئلہ نہیں، جب اس کو کچھ کرنا ہوگا صحیح کرے گا۔ کوئی آدمی ہے ڈرائیونگ جانتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ڈرائیور ہے، چلاتا ہے گاڑی، کوئی پرابلم ہے اس کو؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب گاڑی چلانے کا وقت آئے گا وہ صحیح چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ لیکن ایک آدمی کو لوگ ڈرائیور سمجھتے ہیں، اس کو گاڑی چلانا آتا، اب بولے ذرا آپ چلو بٹھاؤ، تو اب چلائے گا تو کیا ہوگا؟ تو جاہل کہلانا، یہ کوئی بول دے اس کو جاہل تو اس کا کیا جاتا ہے، وہ دوسرے نے بولا اس کو، لیکن ایک آدمی جاہل بنے یہ اور زیادہ ڈینجر ہے، کیونکہ جب عمل کا وقت آئے گا تو مصیبت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا عمل ہے، کون عمل کرتا ہے، علم کیوں حاصل کرنے کا اتنا ہے؟ آپ بتائیے ایک آدمی ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ عمل کرنا شروع کیا تو کیا کرے گا؟ غلطیاں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے اور اس کے پاس علم ہے، چلو آج عمل نہیں کر رہا ہے، کل کوئی بیان سنا اس نے، اس کے دل میں عمل کا جذبہ آیا، جب عمل شروع کرے گا تو اس کا عمل صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی تیرنا سیکھ لے، آج نہیں تیر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کل تیرے گا تو، لیکن آدمی تیرنا سیکھا نہیں اور اس کو جذبہ آیا، اتنے سب لوگ تیر رہے اور میں بیٹھوں ادھر کنارے، تو بسم اللہ واللہ اکبر، یا غوث المدد بھی کام تو نہیں سیکھا اس نے، لیکن عمل پہ آیا، ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
لیکن ایک آدمی سیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آج عمل نہیں بھی کر رہا، برا ہے یہ آدمی، لیکن جس دن عمل کرے گا صحیح عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو علم لے لینا اچھی چیز ہے. بہت سارے لوگ علم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ تو اتنا علم، اتنا جتنا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور کیا حاصل کرنے کا. یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. کیوں؟ کم سے کم یہ علم حاصل کر کے اگلی نسل کے لیے تو محفوظ کر سکتا ہے. کیا ہر آدمی پورے علم پہ عمل کر لیتا ہے؟ اور جتنا آج ہے آگے کا نہیں چاہیے، اس پہ ہو رہا عمل. کون آدمی جو بولتا میں ٹوٹل علم پہ عمل کرتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا اس سے. تو علم کی حفاظت ہی کی نیت سے کم آدمی علم حاصل کرے، اور بہت ممکن ہے یہی علم اس کو عمل پر بھی ڈالے گا، یہی علم اس کو عمل پر بھی ڈالے گا. تو بہرحال اپنے آپ کو جاہل کہلوانا شرف کی چیز نہیں ہے، اور نہ آخرت کے اعتبار سے یہ عذر والی چیز ہے کہ بچ سکتا ہے. میں جاہل تھا، وہاں بول کے نہیں چلے گا کہ جاہل تھا میں، مجھ کو معلوم نہیں تھا، نہیں چلے گا، وہاں بچاؤ نہیں ہونے والا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے ہرگز مت بننا، تو جاہلوں میں سے ہرگز مت بننا. جہل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 بار 2 ہیں. نمبر 1، ایک قسم جہل کی علم کے اعتبار سے ہے، اور دوسری عمل کے اعتبار سے. اور علم کے اعتبار سے 2 ہیں. ایک ہے جہل بسیط، دوسری ہے جہل مرکب. جہالت کی بھی قسمیں ہیں. کوئی جہالت کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہم جہالت کا علم حاصل کر رہے ہیں. علم کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب. جہل بسیط کیا ہے کہ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، تو پی ایچ ڈی پیدا ہوتا نہ ہو، سب معلوم رہتا اس کو بخاری میں کون سی حدیث کدھر ہے، رہتا ایسا نہیں رہتا اس کو. تو انسان کی ابتدائی حالت کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو اس حال میں نکالتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. تو آدمی کی بنیادی حالت کیا ہے؟ نہیں معلوم. اس حالت کو کیا بولتے ہیں؟ جہل بسیط. کہ ایک انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، پھر وہ سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے. انما العلم بالتعلم، حدیث میں جیسا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم تعلم سے آتا ہے. لیکن جہل مرکب کیا ہے کہ ایک آدمی ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لے، ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لے اور پورے یقین کے ساتھ اس کو صحیح سمجھتا ہو. یہ کیا ہے؟ جہل مرکب. یعنی ایک آدمی کو نہیں معلوم ہو اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ اس کو نہیں معلوم، تو کتنی بار نہیں معلوم؟ تو بریکٹ انٹو بریکٹ ہے، بولتے ہیں سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ. تو یہ جہل مرکب ہے، یہ کہ جہالت ہے اور جہالت سے جہالت ہے، جہالت سے بھی جہالت. وہ اپنی جہالت سے جاہل ہے، اس کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہے. یہ بھی انسان کی خیر ہوتی ہے کہ اس کو اپنی جہالت کا علم ہو. یہ خیر ہے کہ شر ہے؟ شر ہے کہ خیر ہے؟ ایک آدمی کو اپنی جہالت کا احساس ہو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیونکہ احساس ہوگا تو ایک آدمی کا اپنی بیماری کا علم اس کو ہونا یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ بیمار ہونا برا ہے، لیکن بیماری کا علم ہونا اچھا ہے. نہیں ہوگا تو ہلاک ہوگا، علاج بھی نہیں کرے گا. تو جہل بسیط میں اکثر آدمی کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، نہیں معلوم، اپنے کو سیکھنا پڑے گا. لیکن جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ جو میرے کو معلوم ہے وہی صحیح ہے، یہ سب غلط ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جہل مرکب، کہ آدمی اپنے غلط ہونے کو صحیح سمجھے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر بدعتی گمراہ فرقے اس گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے لڑ کے حق کے خلاف اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. تو جہل مرکب کیا ہے؟ ایسی جہالت
کہ جس کے سلسلے میں آدمی کو احساس نہیں ہو، وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہو اور اسی پر اڑا ہوا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہل مرکب۔ اور جہل بسیط سیدھا سادہ، بھائی قرآن میں کتنی صورتیں ہیں اس کو پوچھیں، بولے نہیں معلوم، یہ کیا ہے؟ جہل بسیط۔ اور ایک آدمی بولے 315 313 300 کیوں؟ بدر میں صحابہ 313 تھے، صحیح ہے یہ؟ کوئی بولے 114 ہے، اللہ طاق ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، تو 114 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آخر کا نمبر کتنا آنا چاہیے؟ وتر آنا چاہیے، قرآن میں کیسے کہ 114 کے؟ تو کوئی آدمی اڑ جائے اس کے اوپر، تو کیا ہے یہ؟ کون سی جہالت ہے؟ جہل مرکب۔ دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ اچھا ہے، ہاں دونوں بھی اچھے، دونوں کے مقابلے میں کون سا کم اچھا ہے؟ جہل بسیط کم اچھا ہے۔ کیا کچھ چپ بیٹھے لا؟ اچھا، جو آدمی چپ بیٹھا ہے بولا ہاں میں کچھ نہیں بول رہا، جہل بسیط اچھا ہے۔ دونوں بھی برے ہیں، لیکن یہ برا اگر اس وقت ہوتا ہے جب اس پر بقا آدمی اختیار کرے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک آدمی کو لگ رہا ہے اپنے کو نہیں معلوم، اپنے کو نماز نہیں آتی بھائی، اپنے کو توحید نہیں معلوم ہے، یہ احساس ہو گیا اس پہ گناہ ہے، نہیں معلوم پہ گناہ ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن اب اسی پر باقی رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ برا ہے۔ تو جہل بسیط پر بقا بری چیز ہے، اسی پر ٹکے رہنا بری بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جہل مرکب ڈینجر ہے، یہ اس سے آدمی خود ہلاک نہیں ہوتا ہے، دوسروں کی بھی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جس لیے کہ جس چیز پر آدمی جمع ہو دوسروں کو بھی وہی سکھاتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر غلط چیز میں مبتلا ہے تو وہ آدمی دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، یہ کون سی کیٹیگری میں جاتا ہے؟ جہل بسیط یا جہل مرکب؟ کیوں مرکب؟ کون بتائے گا؟ کس کے نزدیک برا ہے؟ اللہ کے نزدیک برا ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک اچھا ہے۔ تو اچھا واقعی کون سا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے نزدیک اچھا ہو یا اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ تو انسان کا اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا کافی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی ہے یا نہیں۔ تو یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ جب آدمی علم حاصل کرے گا، ورنہ آدمی جہل مرکب میں مبتلا ہوگا، جو جہالت کی بری قسم ہے۔ اور یہ جو جہالت یہاں ہوتی ہے، یعنی جو علم کا تقاضا ہے آدمی اس کو پورا نہ کرے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جہالت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی علم جو اس سے چاہتا ہے، علم آ گیا، علم جو اس سے چاہتا ہے اگر وہ نہیں کرے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، معلوم پڑ گیا، اب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ جہالت والا عمل ہے، یہ بھی جہالت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک علم سے متعلق اور عمل والی جہالت کیا ہے؟ کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جہالت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اللہ نے کہا جو برائی کرے جہالت سے، اللہ نے کیا کہا؟ برائی کرے کیسے؟ جہالت سے۔ یعنی وہ برائی، ہر برائی کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عملی جہالت ہے، عملی جہالت۔ دیکھیں علمی جہالت کیا ہے؟ جو معلوم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں معلوم، اور عملی جہالت کیا ہے؟ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو علمی جہالت یہ کہ جو معلوم ہونا چاہیے وہ نہیں معلوم یا غلط معلوم، اور عملی جہالت یہ ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا یا غلط کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جہالت سے متعلق ہے۔ آخری چیز ہم دیکھیں گے، یہ آیت تو آپ جانتے ہیں، آپ اس کو پہلے سمجھا چکا ہوں، میں پھر سے نہیں سمجھاؤں گا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہ علم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟
حسن بصری تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، علم کے بغیر عمل کرنے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے راستہ چھوڑ کر چلنے والا۔ چلنا کس پہ چاہیے؟ راستے پہ۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے راستہ چھوڑ کر چلنے والا۔ والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح، علم سے ہٹ کر عمل کرنے والا، علم کے بغیر عمل کرنے والا، علم کے بغیر کسی اور چیز پر عمل کرنے والا، ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ بھلائی کی بجائے بگاڑ ہی پر چلے گا، وہ اصلاح کی بجائے فساد پیدا کرے گا، وہ اصلاح کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کرے گا۔ دو چیزیں، ایک اصلاح اور دوسرے فساد۔ ایک اصلاح کا مطلب ٹھیک ہونا، ٹھیک کرنا، اور فساد کا مطلب بگاڑ دینا۔ تو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ بگاڑ دے گا، کون؟ جو علم کے بغیر عمل کرے۔ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِبَادَةِ، علم اس طور پر طلب کرو کہ تمہاری عبادت کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ یعنی عبادت چھوڑ دیا اور علم حاصل کرنے میں لگ گیا، عقل مند ہے؟ نہیں، عبادت بھی کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام وغیرہ وغیرہ، جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِبَادَةِ، علم اس طور پر حاصل کرو کہ تمہاری عبادات کو، عمل کو نقصان نہ پہنچے۔ وَاطْلُبُوا الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِلْمِ، اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاؤ، عبادت اس طور پر طلب کرو کہ تمہارے علم کو نقصان نہ پہنچے، یعنی علم حاصل کرنے میں خلل نہ پیدا ہو۔ عبادت میں لگ گیا، ذکر کر رہا لیکن علم حاصل نہیں کر رہا، ایسا مت کرو۔ پڑھ رہا کتابیں پڑھ رہا، علم حاصل کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علم ایسا حاصل کرو کہ تمہارے عمل کو نقصان نہ پہنچے، عمل اس طور پر کرو، عبادات میں اس طرح سے لگو کہ تمہارے علم کی طلب کو نقصان نہ پہنچے۔ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ ایک قوم ایسی تھی جس نے عبادت کو طلب کیا، عبادت کی طلب میں لگ گئی اور انہوں نے علم چھوڑ دیا۔ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ امت محمد پر تلوار لے کر نکل پڑے۔ وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدُلَّهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر وہ علم حاصل کر لیتے تو جس چیز پر وہ پہنچے، جو کچھ کرتوت، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ علم ان کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ کون سا ہے؟ خوارج نے کس کو کافر قرار دیا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر میں آپ جا رہے تھے، اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو برا لگا، میں پیچھے رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، تو آپ نے کہا میری تم سے ویسی نسبت ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام سے نسبت تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے ذمہ داری کس کو بنا کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ تو آپ نے کہا میری ایسی نسبت تم سے، یعنی تم کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذمہ داری پوری کرو، میں جا رہا ہوں، لیکن اسی سفر کے لیے تھا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ بعض شیعہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے بعد یہ تھی، یہ اس سفر کے لیے تھا، اس کے علاوہ ان کے لیے وہ چیز نہیں تھی۔ تو یہاں پر یعنی خوارج کے بارے میں کہا کہ ایک قوم ایسی تھی جس نے جو امت محمدیہ پر اپنی تلوار نکال کر ان کے قتل پر تیار ہو گئی، اگر وہ علم حاصل کر لیتے تو ان کا علم ان کو اس حد تک جانے نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ فرقہ بندی کی جڑ میں یہ ہے کہ اس علم سے جو اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو قرآن و سنت کا علم صحابہ اور سلف کے ذریعے سے جو پہنچا ہے، صحابہ کو چھوڑا انہوں نے، خوارج نے صحابہ کو چھوڑا، تو صحابہ کو چھوڑ کے جو علم حاصل کرے گا، ان کے فہم کو چھوڑ کر علم حاصل کرے گا، وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہوگا، اتنی حد تک اس کی دشمنی اور گمراہی جائے گی کہ وہ آخری حد تک پہنچ جائے گا کہ ایمان والوں کے قتل کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں تشدد ہے،
یعنی فرقہ بندی میں تشدد کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ علم کے حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے. یہاں پر عبادت اور علم میں اس فرقے کی علامت کیوں ذکر کی جا رہی ہے؟ دو چیزوں کو یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے، علم اور عبادت. کہ علم حاصل کرو، عبادت کو نقصان مت پہنچاؤ، لیکن عبادت میں اگر لگو تو علم کو بھی نقصان مت پہنچاؤ، علم چھوڑ کے عبادت مت کرو، اس لیے کہ ایسا. تو یہ فرقہ اس کا کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم خوارج کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. ایسی نماز پڑھیں گے وہ لوگ، لیکن نماز پڑھ کے گمراہ ہونا آدمی کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے. تو کسی بھی فرقے کے بعض اعمال کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیا نماز پڑھتے وہ لوگ، کیا اللہ اللہ کرتے، روتے آنسو، یا رسول اللہ رو رہا، یا دعا میں اللہ امت کا کیا ہوگا. تو کسی کے اعمال کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس لیے کہ خوارج جو پہلا فرقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے. اور بھی اعمال آپ نے ذکر کی ہے. تو یعنی اتنا عمل کرنے والے وہ لوگ تھے، لیکن علم صحیح تھا نہیں تھا. تو گمراہ اگر آدمی ہو جائے تو پھر سارے اعمال کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ خوارج کے بارے میں ایک بہت سخت لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. آپ نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں. سننے کو اچھا لگتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے بولے. آپ سوچیں کتنی نفرت ہوگی آپ کو خوارج سے. یہ پہلا فرقہ تھا اسلام کی تاریخ میں. اللہ ہم سب کی اس طرح کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے. تو اس لیے علم کے بغیر عبادت میں لگنا یہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے علم کے ساتھ عبادت میں لگنا چاہیے. اور عبادت میں نہیں لگنا علم کے بعد یہ بھی گمراہی ہے. علم 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 اور عبادت نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گمراہی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، علم اور عمل. یہ کامیابی ہے جو صحابہ کی زندگی میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے کہ انہوں نے علم اور عمل دونوں چیزوں کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے توحید اور صحیح عقیدے کی اہمیت وغیرہ جو ہمارے عناوین ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور اگلے درس میں تیاری کر کے آئیں، جو آج پڑھا گیا ہے اس کی تیاری کر کے آئیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد